حاضرین کرام، آج میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنے کا انتخاب کیا ہے وہ آج کل ہم سب ان حالات سے گزر رہے ہیں اور ملکی حالات جو ہے وہ آپ سب سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بطور انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ آزاد پیدا کیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ شخصی آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ رولز اور ریگولیشنز اسلام ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے جن کے اوپر عمل کرنا بطور مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے۔ حاضرین کرام، آج کل جو حالات ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ یقیناً بہت ہی زیادہ جو ہے انزائٹی کریٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ ڈپریسو ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک آزاد ملک میں ہم رہتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، تو یہاں پر حقوق جس طریقے سے سلب کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے دن بدن جو ہے یہاں پر کرپشن بڑھ رہی ہے اور معاشرتی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور عام آدمی کا جینا جو ہے وہ دو بھر ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھیں تو ہماری اشرافیہ جو ہے وہ آپس میں لڑنے میں مشغول ہے اور جو عام لوگ ہیں ان کی سنوائی کے لیے ہمیں کوئی ادارہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو حالات کریٹ کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کے معاشرے کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اگر ہم یورپین کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پر جو حکومتیں آتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو سہولیات دی جائیں، اپنے شہریوں کی معاشی استحکام کے لیے کام کیا جائے، اپنے ملک کے معاشی استحکام کے لیے کام کیا جائے، اور اس طرح کی لڑائیاں جو ہے وہ وہاں پر بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، رمضان جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، آنے والا ہے، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اشرافیہ کی لڑائیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ ایکچولی ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، اور عمران خان بھی پچھلے 3 سال جو ہے وہ حکومت کر چکے ہیں، لیکن ان کی بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ پالیسیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں پر جو شہباز شریف کی حکومت ہے جس پہ آلریڈی ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے اور اتنے زیادہ کیسز ہیں، اس کو ریلیف پہ ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو حقیقتاً جو ہماری جنگ ہے وہ نظام بدلنے کے خلاف ہونی چاہیے، جو عام آدمی کو جو ہے وہ اس سسٹم میں شامل نہیں ہونے دیتا، جو عام آدمی کے لیے نہیں بنا، جہاں پہ عام آدمی کی بات نہیں کی جاتی۔ اور اس کے لیے کہ ہم عام آدمی جو ہے وہ کیسے فرنٹ پہ آئے گا، ریپریزنٹ کرے گا، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ لوگوں میں شعور کو بیدار کیا جائے۔ جب تک لوگوں میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا کہ اس کے حقوق کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کو ریاست جو ہے وہ کیا رائٹس دیتی ہے اور اس کے کون سے رائٹس جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں، اسلام اس کو کون سے رائٹس دیتا ہے، تب تک وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ 2 سیاسی پارٹیوں کی جنگ ہے اور اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو بھی آئے گا وہ اپنے مقصد کے لیے کام کرے گا۔ تو حقیقتاً یہاں پہ عام آدمی کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، عام آدمی کو اس کے حقوق کا شعور پیدا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے ووٹ کا اور اس کی جو حقیقت میں جو اس کی اپنی شخصی پاور ہے اس کا جو ہے وہ صحیح ریپریزنٹیشن ہونا ضروری ہے، اور اس کے ووٹ کا صحیح استعمال ہونا ضروری ہے۔ حقیقتاً ہمیں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جہاں پر ہم پیسے سے باہر نکل کر ایک عام آدمی جو ہے وہ الیکشن لڑ سکے، اور یہ آج کل کے حالات میں ہمیں پاسیبل نہیں نظر آتا، کیونکہ آج کل جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ الیکشن جیتتا ہے، جس کی لاٹھی اس کے بھینس والا حساب ہے، پولیس اس کے انڈر ہو، سب چیزیں سب اداروں پہ اس کا کنٹرول ہو، تو وہ شخص الیکشن جیتتا ہے۔ تو یہ ایک پوری سازش ہمارے ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک تیار کی گئی ہے، اور ہمارے ملک سے بھی کچھ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو اب عام آدمی اٹھے اپنے حقوق کے لیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم باہر مہنگائی کا رونا روتے ہیں، جب ہم جو ہے آٹا نہیں خرید پا رہے ہوتے
اور لائنوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن اپنے حقوق کے لیے جو آواز ہے وہ نہیں اٹھاتے. یہی لوگ ہمیں کہیں پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کہیں پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. سوشل میڈیا ایک بہت اچھی پاور ہے، بہت اچھی ہے، لیکن آپ کو عملاً نکلنا پڑے گا. سوشل میڈیا پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگ جو ہے وہ حقیقتاً کھڑے ہو کے لڑی جاتی ہے. تو آپ حقیقت میں کھڑے ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر شخص کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو سکے. ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں جو ریاست ہمیں دے رہی ہے، جو ہمارا اسلام ہمیں دے رہا ہے. جن لوگوں کو آزادی دینے کے لیے ملک بنا تھا ایک مسلمان کو، کہ وہ پوری آزادی کے ساتھ رہ سکے، ہمارے یہاں پہ رائٹس ہوں، سب کچھ ہو. ہمیں جب انصاف چاہیے ہو تو ہمیں انصاف ملے، ہماری معاشی ترقی کے لیے کام ہو. یہ جس طریقے سے آج ہم پسماندہ گھوم رہے ہیں، یہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا تھا کہ ہمیں پسماندہ رکھا جاتا تھا، تعلیمی طور پہ رکھا جاتا تھا، معاشی طور پہ رکھا جاتا تھا، ہمیں عدل نہیں ملتا تھا. تو وہی سلوک جب پاکستان بن گیا ہے تو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک پوری ہماری جو سوچ ڈیولپ کر دی گئی ہے کہ شاید جو ہے وہ ہمارے کھڑے ہونے سے کچھ نہیں بنے گا، آگے ادارے بہت طاقتور ہیں اور ہم ہر چیز جو ہے وہ خاموشی سے برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. دیکھیں اشرافیہ کو تو یہ بجلی فری مل رہی ہے، اگر نقصان ہو رہا ہے تو صرف عوام کا ہو رہا ہے، لیکن عوام کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. دودھ 120 روپے سے 220 روپے کا ہو گیا ہے. تو اس میں اشرافیہ کا کیا نقصان ہے؟ اس میں سارا نقصان عام آدمی کا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا پا رہا. سبزی کے ریٹس آپ دیکھیں تو سبزی جو 250 روپے کے 5 کلو پیاز ملتے تھے وہ اب 260 روپے 240 روپے کے پر کے جی مل رہے ہیں. تو جو شخص 15,000 20,000 50,000 تک بھی کما رہا ہے، لاکھ روپے بھی کما رہا ہے اور کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، تو اس کے لیے تو گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اب ہماری قوم کو جاگنا ہوگا. ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں قربانی دینی پڑے گی. بے شک ہم یہ بھی کہہ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم نہ بنے کہ فرعون کے ظلم جو ہے وہ خاموشی سے برداشت کرتے چلے جائیں اور فرعون کو ڈھیل دیں کسی موسیٰ کے انتظار میں. قوم کو پہلا قدم خود لینا پڑتا ہے، اپنے حقوق کے لیے پہلے خود اٹھنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری قوم جاگے اور ہماری قوم میں یہ شعور بیدار ہو اور ہمارا ہر شہری جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑے، چاہے وہ جس بھی میڈیا کے تھرو ہو. اور آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے جو لوگ اٹیچ ہوں ان کو آپ ان میں یہ شعور جگائیں کہ ہمارے لیے ہمارے حقوق جو ہے وہ کتنے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے تو پھر آپ کی نسلیں جو بربادی ہوگی، ہمارا ملک دوسروں کے ہاتھ میں جائے گا. ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوں گے اس میں ہماری خاموشی بھی برابر کی شریک ہوگی. بہت شکریہ.